حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ایک ذات میں بھیجوں دنیا کے اندر جو اس نمرود کی نمرودیت کو دنیا میں ظاہر کر دے۔ تو ایک دن اس کے دربار کے بڑے بڑے نجومیوں نے خواب دیکھا کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے نمرود کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو نمرود کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے تمام حاملہ عورتوں کو قتل کروا دیا کہ نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور نہ میری حکومت چھینی جائے گی۔ مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں دشمنوں کے درمیان سے نکل گئے اور وہ کھڑے کھڑے سو گئے، ایسے ہی اس ماحول میں جب کہ حاملہ عورتیں قتل کی جا رہی تھیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے بھی اور 7 سال تک پہاڑ کے کوہ میں ان کی ماں نے چھپا دیا اور وہیں پہاڑ کے کوہ میں جیتے بھی رہے۔ موقع پاتی جا کے دودھ پلاتی دیکھاتی۔ اس طریقے سے جب 7 برس کے ہو گئے، اب میں پیش کرتا ہوں ان کی سیرت کو۔ وہ 7 برس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سب ستاروں کے پرستار ہیں۔ تو آپ نے ایک دن کہا، اسی کا قرآن میں ذکر ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اے میرے چچا یہ بتائیے، اے میری قوم کے لوگوں یہ بتائیے، یہ بت کیسے ہیں جن کے سامنے تم لوگ سر ٹیکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم لوگوں نے بھی اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اللہ کی قسم، جس دن تم لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ گے، کہیں دور جاؤ گے، تو میں ان بتوں کی خیریت پھر لوں گا۔ یعنی آپ سے رہا نہ گیا، اپنی بیزاری ظاہر کر دی کہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں اور میں ان کو توڑ کر رہوں گا۔ تو اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ سال میں ایک بار بہت بڑی عید مناتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ کرتے تھے کہ اچھی اچھی مٹھائیاں لا کر کے انہی بتوں کے سامنے رکھ جاتے اور سب کے سب صغیر و کبیر، چھوٹے بڑے، سب کے سب باہر نکل جاتے اور جب واپس آتے تب ان مٹھائیوں کو تبرک سمجھ کر سب کھاتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوچا یہ اچھا موقع ہے۔ تو جب وہ لوگ چلنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو میرے ساتھ، میلہ ہے، عید ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں دوسرے موقع پر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے ستاروں میں نظر ڈالا، چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے نا، تو اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے انہی کے اعتبار سے ستاروں کو دیکھا اور دیکھ کر پھر فرمایا میں تو بیمار ہوں۔ آپ بیمار تھے نہیں، لیکن ایک نبی کیا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ تو وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور نبی تو معمولی سے معمولی صغیرہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی وہ معصوم ہیں، ان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، اس کو عالمانہ زبان میں بولتے ہیں تعریض یا توریہ۔ یہ طریقے جائز ہوتے ہیں
جہاں کوئی اہم مقصد ہو دینی، وہاں پر اس طرح توریہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اس طریقے سے کیا جو بظاہر لگتا ہے جھوٹ ہے، لیکن وہ آپ نے توریہ کیا ہے وہاں پر۔ یہاں کیا تھا کہ چونکہ وہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری دنیا میں کب آئے گی وہ ستارہ ہی بتاتا ہے، شفا کب آئے گی وہ ستارہ جانے، تو انہی کے عقیدے کے مطابق آپ نے پہلے آسمان کو دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہوں۔ معنی یہ لیا کہ تم لوگ جو ان ستاروں پر ایمان رکھتے ہو اس سے میرا دل بہت پریشان ہے، اور دل کا پریشان ہونا بھی ایک بیماری ہے، تو میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے کرتوت سے بیمار ہوں، میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، میرا دل رنجیدہ ہے۔ یہ مطلب لیا آپ نے، اور وہ مطلب بالکل صحیح تھا، لیکن وہ لوگ دھوکے میں رہ گئے کہ یہ بیمار ہیں تو کیا لے چلیں، چلو ان کو یہیں رہنے دو۔ وہ سب کے سب چلے گئے۔ تو اب قرآن میں آگے پڑھیں، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے تیر کمان اٹھایا اور کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے میں گئے، تو سارے بتوں کے سامنے قسم قسم کی مٹھائیاں تھیں، تو آپ نے پہلے چھوٹے بتوں سے شروعات کی۔ آپ سامنے گئے اور فرمایا الا تأکلون، تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے، اتنی اچھی مٹھائی رکھی ہے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو آپ نے اٹھائی کلہاڑی اور کسی کا سر توڑا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کی انگلی توڑی، اس طریقے سے سارے بتوں کو زخمی کر ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسی کی گردن میں جا کے کمان کو ڈال دیا، تیر لٹکا دیا اور کلہاڑی رکھ دیا۔ اتنا کر کے آپ گھر تشریف لے آئے۔ شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے اسی میلے میں اعلان کیا رو رو کر کے، لوگوں تمہارے معبودوں کا کسی نے بہت برا حال کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے دوڑتے ہانپتے کانپتے ہوئے جب آئے تو داخل ہوئے تو واقعی سارے بت زخمی ہیں، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان کی تتکال میٹنگ بیٹھی کہ آخر یہ کس نے کر دیا، یہ کس نے کر دیا۔ تو اب جو آپ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ کبھی میں ان کی خیریت لوں گا، یہ کچھ لوگوں کو یاد تھا، تو اب وہ بولے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان لوگوں نے کہا ایک نوجوان بچہ ہے جس کے منہ سے ہم لوگوں نے اپنے بتوں کی مذمت اور برائی سن رکھی ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی کا کارنامہ ہو۔ یہ 17ویں پارے کی آیات میں سنا رہا ہوں تاکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت آپ جانیں، جن کے وجود کی برکت سے آج قربانی کے دن ہمیں نصیب ہے اور ہم اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ جن کے صدقے میں بڑی نعمت ملے اسے بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، حضور کے بعد بہت بڑے نبی کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اور ہزاروں ہزار انبیاء آپ کی نسل سے پیدا ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے۔ یہ جو سارے بنو اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کی نسل سے جتنے ہزاروں انبیاء ہیں، سب ابراہیم ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ ابراہیم کی ایک اولاد حضرت اسماعیل، سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق، اسحاق کے بطن سے یعقوب، یعقوب کے بطن سے حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، پھر انہی سے بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے، تو یہ سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں جب یہ ہوا کہ وہی ایسا کہتے تھے بتوں کو، انہی کا کام ہوگا، تو سارے مشرک نمرودی سب پہنچ گئے ان کے پاس۔ اب کیا کہتے ہیں آگے، قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟
کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو ایک میں بتا چکا انی سقیم، میں بیمار ہوں، کہ لگتا ہے جیسے جھوٹ ہو دیکھنے میں، مگر وہاں میں نے مطلب بتا دیا کہ بیمار ہوں سے کیا معنی لیا حضرت نے۔ لیکن اب یہاں پر کہہ رہے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نہیں میں نے کیا کیا ہے، اس بڑے بت نے کیا ہے، تو اگر یہ لوگ بول سکتے ہیں تو جا کے خود ہی پوچھ لو کس نے مارا اور کس کو مارا، جو مارے گئے ہیں ان سے پوچھ لو کس نے مارا، اور بڑا بت جو صحیح سالم کھڑا ہے اور تلوار جو ہے اس کے پاس کمان بھی ہے، تیر بھی، اس سے پوچھو اس نے کیوں مارا ہے۔ تو آپ کی اس حکیمانہ گفتگو سے وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ ہم لوگ تو سب کچھ ان بتوں کو مانتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود مارے گئے ہیں۔ تو جب خود مارے گئے ہیں یہ بت، تو تم لوگ جب مارے جاؤ گے تو کیا بچائیں گے یہ لوگ؟ تو جب یہ خود مارے گئے تو کم سے کم اپنے بارے میں تو بتا دے کہ کس نے مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے مارے شرم کے سر جھکا لیا کہ اب کیا کہیں اس بچے کے سامنے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ بت ہیں جو ہمیں جہنم سے بچائیں گے، یہ وہ بت ہیں جو ہمیں شفا دیتے ہیں، یہ وہ بت ہیں جو ہمیں روزی دیتے ہیں، یہ وہ بت ہیں جو ہمیں دشمنوں سے بچاتے ہیں، یہ عقیدہ تھا۔ اور حال الٹا تھا کہ خود زخمی ہیں اور نہیں بتا پا رہے ہم کو کس نے مارا۔ تو اس لیے وہ لوگ خاموش۔ تو اس کے بعد بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے نوجوان بچے تجھے تو پتہ ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیسے پوچھیں؟ تجھے تو یہ معلوم ہے کہ یہ بولتے کہاں ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم کے نبوت کا تیور چڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا بولتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم لوگ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، تم سب پر لعنت ہو اور تمہارے ان بتوں پر لعنت ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسے بے بس اور مجبور کو پوجا نہیں جاتا ہے؟ ایسے بے بس اور مجبور جو بول بھی نہ سکے، ایسے لوگوں کی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن اب ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا نمرودیوں کے پاس سوائے اس بات کے کہ اقتدار ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، پوری دنیا پہ نمرود کی حکومت تھی۔ تو نمرودیوں نے جب جا کے کہا کہ وہ بچہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں ہم لوگوں کے پاس، تو میٹنگ ہوئی ان کی۔ میٹنگ میں یہ طے ہوا جس کو قرآن نے وہیں ذکر کیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایسا کرو اس کو جلا ڈالو، اس بچے کو جلا دو۔ یہ وہی ہے جو نار نمرود میں ڈالے گئے ابراہیم، تو اس کا پس منظر یہی بنا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبود کی حفاظت کرو۔ اب نمرود نے حکم دیا کہ 12 کوس کا لفظ آیا ہے، اور ایک کوس میں اگر 3 کلومیٹر ہے تو اب اس طریقے سے 36 کلومیٹر گویا کہ 36 کلومیٹر میں صرف 4 دیواری اس کی بنائی گئی جہاں آگ جلانا تھا، اور 100 گز لمبی دیواریں تھیں اونچائی میں، 100 گز، اتنے میں آگ جلائی گئی، اور پوری قوم کے لوگوں نے مہینوں اس میں محنت کیا، لکڑی لوگ جنگلوں کو صاف کر ڈالے، اتنی لکڑیاں اس میں جمع کر ڈالے، اور پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ تو کتابوں میں آیا ہے کہ 3 کلومیٹر 3 کوس
تو اب اس کا مطلب 9 کلومیٹر دوری پر بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل جاتا اتنی دوری سے، اس آگ میں اتنی تپش تھی، دیوار اتنی اونچی، اب ڈالے کون اٹھا کر کے ان کو اندر؟ اب یہاں پر شیطان آیا بالکل مجسم طور پر سامنے۔ یہ شیطان آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے، اور آتا ہوگا جہاں بدعقیدوں کی محفلیں ہوتی ہوں گی، شیطان آج بھی آتا ہوگا۔ جب حضور کے خلاف میٹنگ ہوئی تھی، مولا علی کو بستر پر لٹایا گیا تھا، تو اس میٹنگ میں بھی شیطان پہنچا تھا، اور باقاعدہ انسانی شکل میں پہنچا تھا چادر اوڑھ کر کے۔ تو اب یہاں شیطان آیا، اس نے کہا دیکھو میں جہنم گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا ہے ایک گھر ہے، حاویہ نام ہے، تو اس حاویہ میں بھی جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو اس کے لیے ایک منجنیق مشین ہے، تو میں نے اس کی شکل دیکھ لی ہے، تم لوگ بھی ویسی ہی مشین بناؤ، اور میں اس کے چلانے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے ان کو اٹھا کے اس میں ڈال سکتے ہو۔ اس طریقے سے شیطان کی مدد سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالا گیا۔ نمرودیوں نے کہا کہ اس کو اپنی قمیص پہنا دو، وہ قمیص پہنائی گئی، اور اس کے بعد جب آپ کو ڈالا گیا تو 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل امین پہنچے۔ ارشاد عرض کیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے مجھے 70 بازو دیے ہیں، ایک بازو کی طاقت میں لگا دوں تو یہ ساری کی ساری آگ نہ جانے میں کہاں پھینک دوں گا، ختم ہو جائے گی، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ نے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ یعنی تم سے کیا کہوں، جس کے نام پر مجھے ڈالا جا رہا ہے وہ تو خوب جانتا ہے، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب قریب تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پہنچیں، اتنے میں اگلی آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور تو سلامت بھی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ پس ان دشمنوں کے سارے حربے ناکام ہو گئے، ان کی سازشوں کے جال بکھر گئے اور ان کو میں نے ناکام کر دیا۔ حال یہ ہوا کہ وہ جتنی لکڑی جلائی گئی تھی، خدا کی قدرت تو ذرا دیکھو، وہ جتنی لکڑیاں جلی تھیں وہ ساری لکڑیاں تر و تازہ ہو گئیں، اور جیسے پتیاں لگی تھیں پتیاں ان میں لگ گئیں، جلی ہوئی لکڑی، اور وہ اپنے اپنے درختوں میں جا کر کے نصب ہو گئیں، اور ایک نورانی تخت جبریل امین لے کر آئے جس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جلوہ گر ہو گئے، اور اسی آگ سے اچھے اچھے قسم کے پھول خوشبودار سب کے سب چاروں طرف سے لگ گئے، مہک پھوٹی اور ایک گل و گلزار موسم بن گیا۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ رتبہ بخشا۔ نمرود نے جب سوچا کہ ارے ان کا یہ مرتبہ، تو اس نے کہا اے ابراہیم تمہارے رب کے پاس لشکر کتنے ہیں یہ بتاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا نمرود رب کے لشکر کی تعداد رب ہی جانتا ہے، بے شمار اس کے سپاہی بے شمار۔ تو اس نے کہا اچھا، چونکہ پوری دنیا پر حکومت تھی تو اس نے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو جمع کیا، 60 لاکھ لوگوں کو لڑنے کے لیے کہ اللہ کے لشکر سے لڑیں گے، دیکھیں کہ اس کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔
تو 60 لاکھ لوگوں کو جمع کیا اور ابراہیم خلیل اللہ سے کہا اب تم اپنے رب سے کہو اپنا لشکر یہاں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل نے دعا کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے، میرے مولا میری یہ تمنا ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور تیرا مقابلہ کر رہا ہے، میرے مولا تیری مخلوق میں جو سب سے کمتر ہو، کمزور ہو، اس کے ذریعے تو اسے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جاؤ اور کوہ قاف کے سوراخوں میں سے اس سوراخ کو کھول دو جہاں میں نے مچھروں کو روزی دے رکھی ہے، اور مچھروں کو نکالو، وہی جا کر کے اس کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ جبریل نے عرض کیا میرے مولا مچھروں کی تعداد کتنی ہو؟ وہ تو بے شمار ہیں اندر۔ تو اللہ نے فرمایا جتنے لشکر میں آدمی ہیں نمرود کے، بس اتنے ہی مچھر کافی ہوں گے، ایک آدمی پر ایک مچھر، ایک آدمی پر ایک مچھر۔ تو 60 لاکھ مچھر نکلے ایک بادل کی شکل میں، کالا بادل بن گیا، اور جب وہ بھنبھناتے ہوئے وہاں سے اڑے، نمرود کی نظر پڑی تو نمرود نے اپنے لشکر میں اعلان کروایا کہ سب اپنا اپنا علم اٹھا لو، وہ دیکھو اللہ کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے جم کے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ان مچھروں سے اتنی آواز تیز نکل رہی تھی کہ اس کے جو آدمی میدان میں اکٹھا تھے ان کی آوازیں دب گئیں اور مچھروں کی آواز بھاری پڑ گئی۔ اللہ کی قدرت ذرا دیکھو، جو اللہ اتنا قادر ہے وہ چاہے تو لمحوں میں ہماری قسمتوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب وہ مچھر وہاں پہنچے تو ایک مچھر ایک سپاہی کے پاس گیا اور اس کی ناک سے گھسا، دماغ سے ہوتا ہوا اندر گیا، اور ہر مچھر ایسے ایک ایک سپاہی کے اندر گھس گیا۔ پہلے اس کے خون کو چوسا، بدن کے پانی کو چوسا، پھر نہیں بچا تو گوشت کھایا، گوشت ختم ہوا تو ہڈی کھانا شروع کیا۔ اس طریقے سے ایک ہی مچھر ایک سپاہی کی موت کے لیے کافی ہو گیا۔ سارے سپاہی اس کے بھرے میدان میں مر گئے۔ نمرود جب مرتا ہوا دیکھا اور لشکروں کو گرتا ہوا دیکھا تو بھاگا بڑی تیز اور اپنے خاص محل میں آیا اور اپنی بیوی سے بیٹھ کر کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، وہ کیا تھے چھوٹے چھوٹے کیڑے، نہ جانے کتنا دم تھا ان میں، جو ہمارے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھی مارنے کے لیے کافی ہوئے۔ تو اتنے میں ان مچھروں کا جو سردار تھا، اتفاق سے وہ لنگڑا تھا۔ جیسے وہاں ہے سلیمان علیہ السلام کا جب تخت آیا تھا تو جس چونٹی نے سب چونٹیوں سے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ، وہ چونٹی بھی لنگڑی تھی، تو یہ مچھر بھی لنگڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مچھروں کی سرداری اسی کو عطا کی تھی، یہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے دعا مانگی کہ اے میرے مولا مجھ کو نمرود کے لیے چن لے تاکہ میں دشمن کو ماروں تو ثواب مجھے زیادہ مل جائے، مجھ کو اسی کے لیے چن لے۔ تو یہ جب بھگا تو پیچھے سے وہی لنگڑا مچھر اس کے طاق میں تھا، وہ بھی اس کے محل میں گھس گیا، اور جب یہ بیوی کے پاس بیٹھا باتیں کرنے لگا تو وہ مچھر اس کی ران پہ آ کے بیٹھا پہلے۔ اس نے کہا ہاں دیکھیں یہی ہے، اسی قسم کے تھے وہاں پر۔ ہاتھ سے پکڑ کے اپنی بیوی کو دکھانا چاہا، اتنے میں وہ مچھر اڑا اور اس کی ناک کے اندر گھس گیا نمرود کے۔ تو وہ راحت اندوری نے کوئی شعر کہا ہے نا اس موقع پر، خلیفہ تھے عمر اور زندگی، خلیفہ تھے عمر اور زندگی فاقے میں کاٹی تھی، خلیفہ تھے عمر اور زندگی فاقے میں کاٹی تھی، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے۔ کوئی خدائی کا دعویٰ جب کوئی نمرود کرتا ہے تو ایک مچھر کے بچے سے خدا اسے مار دیتا ہے، اس قسم کا شعر کہا انہوں نے۔
تو یہ اسی کی منظر کشی کی ہے کہ وہ لنگڑا مچھر جب گھسا تو وہی حشر اس کا بھی ہوا، لیکن اس کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک سپاہی کو متعین کیا تھا اس نے کہ میرے سر پہ لاٹھی مارو۔ جب وہ لاٹھی مارتا تو اس کی حرکت سے وہ مچھر تھوڑی دیر رک جاتا تو اس کو راحت ملتی تھی۔ اس طریقے سے 40 دن کے اندر اس کے بدن کو بالکل کھا ڈالا اور 40 دن کے بعد اس کو مار ڈالا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ابراہیم خلیل اللہ کو مولا تعالیٰ نے اسی ظالم جابر بادشاہ کو اوقات تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا، جنہوں نے اپنے صبر اور اپنے توکل، اپنی قناعت سے یہ کام دنیا میں کیا، اور اللہ نے آپ کو باقی رکھا اور پھر آپ سے قربانی مانگی بیٹے کی۔ اس بیٹے کی قربانی میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ نے اسی کے صدقے میں قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے قربانی کو باقی رکھا اور ہمیں مہمان بنا کے رکھا ہے۔ تو اگر کسی کے طفیل آپ کو بڑے گھر میں ایک دعوت مل جائے تو کتنے دن یاد رکھتے ہیں؟ ارے فلاں صاحب نے بڑا پرتکلف دعوت کھلوا دیا تھا مجھے۔ ایک دنیا کی یہ دعوت مل جائے تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اربوں کھربوں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے 4 دن کے لیے اللہ کا مہمان بنوا دیا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ اس لیے ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اس ہستی کی سیرت کو جانیں اور ان پر کچھ نہ کچھ نظر عقیدت پیش کریں، اور ان دنوں میں چاہیے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگو، کیونکہ یہ ان کے ایام ہیں۔ عرس ہوتا ہے جس بزرگ کا تو اس کی روح کے وسیلے سے ان دنوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دن ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، اور یہ دن ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کے۔ ہم دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیں۔ پروردگار عالم ان ہستیوں کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ بھی بیان کیا گیا میرے مولا کریم، جو غلطیاں ہوئی ہوں اپنے رب اپنی رحیمی کریمی سے اسے معاف فرما، اور جو کچھ بھی تیرے فضل و کرم سے اچھی اچھی باتیں کہی گئیں سنی گئیں میرے مولا، انہیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، یہ تو کتنا بڑا قادر ہے، کس قدر تو قیوم ہے میرے مولا کریم، تو کتنا فیاض ہے کہ ہم چھوٹوں کو، عاجزوں کو، کمزوروں کو تو نے اپنا مہمان کہا ہے میرے مولا۔ جیسے دنیا میں ہر میزبان اپنے مہمان کی باتوں کو خوب مانتا ہے، میرے مولا کریم ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب تو نے خود ہی ہمیں مہمان بنایا ہے تو ضرور تو اپنی رحمت متوجہ کرے گا۔ اے اللہ کریم، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی دعائیں تو قبول فرما لے۔ یا اللہ، یہ تیرے گنہگار مہمان تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو رحمت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، ہم لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ، انقلاب عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، الجھنوں سے نجات عطا فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، ایمان میں طاقت عطا فرما، قلب میں قوت عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے مولا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔